جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہماری ملک کی تاریخ میں ہمارے پارلیمان پہ ایک بار پھر شب خون مارا گیا، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت سے بات کرنے آئے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، MNA، پاکستان تحریک انصاف۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ سر کل جو جمہوریت پہ ضرب لگی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک سیاہ دن تھا کل کی تاریخ میں، کہ پاکستان جو مدر آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی آپ کے سپریم ادارہ ہے، اور آپ کی قانون سازی اور آپ کی جمہوریت کے بلند لوگ جو ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں، یہ ان کا اثاثہ ہے پارلیمنٹ۔ اور کل رات کو پولیس نے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو کے جس طرح سے MNAs کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر جو ہے ان کو حراست میں لیا، ان کو حراست میں لینے سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کی بجلی بند کی، اور پھر وہاں پر ہمارے کچھ MNAs جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں قیام کیا تھا ان کو وہاں سے گرفتار کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی اس طرح پہلے نہیں سنا، اور مجھے بڑی زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی بھی ہوئی ہے کہ اسپیکر صاحب کیونکہ ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے علم میں نہیں ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور وہ لا علم رہے۔ اور میں نے رات کو ان کو میسیجز بھی کیے کہ ہمارے MNAs وہاں پر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے لیے دفاتر کے دروازے بند کر دیے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ان کو چائے پانی کوئی کھانا کچھ تو پوچھ لیں، آپ بھی اپنی رواداری دیکھا گیا تھا کہ آپ کے MNAs باہر سے کھانا منگوا رہے ہیں۔ جی انہیں منگوا نہیں رہے، وہ ہوا یہ کہ جب ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تو ہم سب نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ آپ لوگوں نے کہا جی بہت بھوک، پھر ہمارے ایک MNA نے کہا کہ یار میں گرفتاری بھی دوں گا اور میں ان کے لیے کھانا بھی لے کر جاؤں گا، اور وہ جب کھانا لے کر گئے تو ان کو روکا گیا کہ ہم آپ کو کھانا لے کر اندر نہیں جانے دیں گے۔ وہاں پر بڑی شدت پسندی کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے اب کھانا لے کر جانا، انہوں نے وہ کھانا اندر پہنچایا، پھر انہوں نے وہ جو تھوڑا بہت جو کھانا تھا اس کے لقمے لیے اور لقمے لے کر، اور پھر وہ جو MNA کھانا دینے کے وہ گرفتار بھی ہوئے ساتھ۔ سر آپ کافی عرصے سے اس پارلیمان کا حصہ ہیں، آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے، کیا جمہوریت پسند جماعتوں کو اس واقعے کی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت بڑی امبیرزنگ سچویشن یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہاں پر تصویر لگی ہوئی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر وہاں لگی ہوئی ہے، کیونکہ نون لیگ کا تو کوئی ایسا والی وارث تھا نہیں، یہ تو فوج کی پیداوار ہے، ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، یہ تو ضیاء الحق کی نجائز اولاد ہے بلکہ میں ان کو کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی ایسا والی وارث ہے نہیں کہ جس کی وہاں پر تصویر لگی ہو۔ وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کی تصویر لگی ہے۔ ایسے لوگوں کی تصاویر وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ جماعتیں صرف یہ کہتے ہیں ہم جو ہے ایسے واقعے کی تردید کرتے ہیں یا مذمت کرتے ہیں۔ نہیں، مذمت نہیں، یہ ہمیں یہ سانے ہوا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ، اور اس سانے کی ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ہر سال اس سانے کو جو ہے وہ ہم یاد رکھیں گے، اور ہم پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج بھی کریں گے۔ کیا سر آج بھی سیشن میں کچھ احتجاج کیا گیا ہے؟ یہ آج ہمارے جو علی محمد خان صاحب تھے وہ گئے ہیں اور انہوں نے بھرپور انداز میں اس کا دفاع کیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ان کی تقریر کو دکھایا ہی نہیں کیا۔ ان کو کرسی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے، عوام کی آواز جو ہے وہ آپ عوام تک پہنچا ہی نہیں پا رہے، آپ پہنچنے ہی نہیں دے رہے، آپ رکاوٹ بنے ہوئے، اور پھر افسوس اس بات کا کہ 50 فٹ کے فاصلے پر پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، نون لیگ ڈنر تھا، کھانا کھا رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں 50 فٹ کے فاصلے پر پارلیمنٹ سے، وہاں کھانا کھا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، اور جس ایوان میں بیٹھ کر جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں، جس ایوان نے ان کو عزت دینی ہے، جس ایوان نے ان کی رہنمائی ترجمانی کرنی ہے، اس ایوان پر شب خون مارا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم لا علم ہیں۔ اچھا سر، یہ جو جوڈیشل پیکیج لا رہے ہیں، اگر یہ لانے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ اسمبلی سے بل بھی پاس کروا لیں گے، دونوں ایوانوں سے پاس ہو جائے، صدر پاکستان دستخط بھی کر دیں گے، کیا آپ اس کو، کیونکہ 2/3 اکثریت تو ان کے پاس ہے نہیں،
کیا آپ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا کسی بھی فورم پہ چیلنج کریں گے؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ آئینی ترمیم ہے، آئینی ترمیم میں 2/3 اکثریت ہونا بہت ضروری ہے۔